علمی اور سماجی ترقی کے لیے کام کیے ہیں، ان میں جناب کے ایم عارف الدین صاحب بھی ہیں۔ یہ ایک ماہر تعلیم ہیں اور انہوں نے اپنی ابتدائی زندگی کا آغاز تعلیم ہی سے کیا اور بنیادی طور پر یہ لائر ہیں، قانون داں ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کئی سیاسی تحریکات اور سماجی سرگرمیوں میں حصہ لیا اور اس بات کی کوشش کی کہ نہ صرف تعلیم بلکہ دوسرے شعبوں میں بھی یہ پسماندگی کو ختم کیا جائے اور مسلمانوں میں شعور پیدا کیا جائے۔ چنانچہ سرکار مدینہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کے لیے تعلیم، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، ان کے لیے تعلیم کا حصول فرض ہے۔ سرکار مدینہ کے اسی ارشاد کی روشنی میں آپ نے مدینہ ایجوکیشن سوسائٹی قائم کی۔ اس مدینہ ایجوکیشن سوسائٹی کے تحت آپ نے 1986 میں مدینہ پبلک اسکول قائم کیا۔ عارف صاحب ایک مقصد حیات کے ساتھ اپنے تعلیمی مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے، لیکن ان کے ہاں شروع ہی سے مقصد رہا ہے، ایک مقصد حیات رہا ہے، ایک نصب العین رہا ہے، اور جس میں وہ خدا کے فضل و کرم سے کامیاب ہوتے رہے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف بنیادی تعلیم پر توجہ دی بلکہ مسلمانوں میں اعلیٰ تعلیم کو بھی فروغ دینے کے سلسلے میں انہوں نے مدینہ پبلک اسکول کے بعد گلوبل کالج آف انجینئرنگ، فارمیسی کالج اور مینجمنٹ کالج اور دوسرے مختلف ادارے قائم کیے، اور اب تک کوئی 15 ادارے ان کے نگرانی میں، ان کی سوسائٹی کے نگرانی میں چلائے جا رہے ہیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ کے ایم عارف الدین صاحب ایک عملی شخصیت ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ عمل پر زور دیا ہے۔ یہ صرف ایک عام دانشوروں کی طرح صرف تبصرے نہیں کرتے ہیں، اپنی کمیونٹی کے زوال پر یا کمیونٹی کی پسماندگی پر آہ و بکا نہیں کرتے، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ عمل کی راہ میں گرد و غبار پیدا کیا کریں۔ چنانچہ انہوں نے ویسے ہی کیا، اور آج ان کے سارے ادارے، ان کی سرگرمیاں اور ان کے سارے کام اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ عمل کی راہ میں ہی کام کرنا چاہتے ہیں۔ عارف صاحب نے ایک اخبار بھی جاری کیا ہمارا عوام کے نام سے، جو اردو کا ایک بہت ہی اچھا اور معیاری اخبار رہا ہے۔ انہوں نے ایک ٹرسٹ بھی قائم کیا تاکہ جو لوگ ہیں، جو ملت کے ایسے لوگ جو محروم ہیں مختلف سہولتوں سے، تعلیم سے یا دیگر پریشانیوں سے میں مبتلا ہیں، ان کی مدد کی جانی چاہیے۔ چنانچہ وہ ٹرسٹ بھی انہوں نے قائم کیا۔ ابھی بھی بہت سارے ایسے منصوبے رکھتے ہیں تاکہ ملت کی شیرازہ بندی ہو، ملت میں جو ہے بہت ہی اچھے کام ہو، فلاح و بہبود کے کام ہو۔ میں اس موقع پر یہ شعر ان کی نظر کروں گا کہ وہ مسافر ہوں جو ختم سفر سے بے نیاز، میری ہر منزل نشان راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ کے عارف الدین صاحب، یہاں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور کچھ مختلف امور پر آپ سے گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک قانون داں رہے ہیں اور سیاسی سرگرمیوں میں بھی آپ کا کافی حصہ رہا ہے اور آپ کئی تحریکات میں بھی حصہ لیتے رہے ہیں۔ یہ آپ کو یہ خیال کیسے پیدا ہوا کہ آپ جو ہے ایک تعلیمی ادارہ قائم کریں؟ بات دراصل یہ ہے جناب، میں ایک سرکاری اردو میڈیم اسکول کا طالب علم رہا ہوں جی، اور اس میں میری تعلیم پوری نہیں ہو سکی جی، جس کی وجہ سے میں 10th کلاس میں 2 مرتبہ ناکام رہا۔ اچھا، میرے منصوبے بہت اعلیٰ تھے، میں وہ اسکول کا ہیڈ تھا وغیرہ وغیرہ، اس کے باوجود بھی جب وہ ناکام رہا تو مجھے اپنا محاسبہ کرنے کا موقع ملا، اور میں سوچا کہ کیا وجوہات ہے کہ میں IAS نہیں بن سکا، چونکہ میری والدہ کی خواہش تھی کہ میں کلیکٹر بنوں یا سیکرٹری بنوں، تو اس طرح کی باتیں بچپن میں ماں باپ کرتے ہیں۔ تو بدقسمتی سے وہ احساس ہوا کہ کن وجوہات سے میں نہیں بن سکا۔ خیر بعد میں ہم نے بڑی کوشش کی، اسٹرگل کیا، اس کے بعد میں ہم نے گریجویشن کیا، پھر میں نے لاء کیا، پوسٹ گریجویشن کیا، پھر وکالت بھی شروع کی، لیکن وکالت سے بھی میں مطمئن نہیں ہوا۔ اچھا، اسی اثنا میں حمایت نگر میں ایک اراضی پہ قبضہ ہوا جو وقف کی تھی، جی، تو ایک جلوس ہمارے گھر آیا، پھر صلاح الدین اویسی صاحب کے پاس گیا، ہم پڑوسی تھے، جی، تو کہا کہ آپ لوگ کچھ نہیں کرتے، وکلا نے قبضہ کیا تھا اس پر۔ اچھا، تو ہم نے اس کو سیریس لیا۔ میں صلاح الدین صاحب نے کہا کہ میٹنگ آپ کے یہاں رکھیے، میں بھی آتا ہوں۔ ہم نے میٹنگ رکھی
جی یہ 77 کی بات ہے جب وینگل راؤ چیف منسٹر تھے. جی میں سوچ رہا تھا کہ ایسی تعلیم بچوں کو دیں جی کہ یہ جمہوریت کا دور ہے. ہاں اگر آپ اپنے بل بوتے پر کچھ کرتے ہیں تو جب کہیں آپ اس کے پھل حاصل کر سکتے ہیں. صرف گورنمنٹ پہ تکیہ کریں اور گورنمنٹ سے توقع کریں تو یہ کام ہونے والا نہیں ہے. جی تو بہرحال یہ ذہن میں آتا تھا کہ کیوں نہ مسلمان بھی اپنا معیاری اسکول قائم کریں. مسلمانوں کے بہت سارے مدرسے تھے لیکن وہ معیار پر نہیں آ رہے تھے. جی کوئی گلا شکوہ ہم سے نہیں ہے. تو وہ ذہن کو رکھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور اس وقت کے صدر پروفیسر قاری کلیم اللہ حسینی صاحب نے یہ سوسائٹی جو ڈیفنک ہو گئی تھی اچھا اور جس کے کرایہ دار اس کو ملکیت کا دعویٰ کر بیٹھے تھے، جہاں ہمارا مدینہ پبلک اسکول ہے اور مدینہ ایجوکیشن سینٹر ہے پبلک گارڈن کے سامنے، تو بہت لڑائی جھگڑے برسوں سے چل رہے تھے. جی تو میں بحیثیت وکیل کے مجھے بڑا فائدہ ہوا. جی میں عدالت میں بہت سارے مقدمے لڑے جی اور الٹیمیٹلی ہم کو 1982 میں اسکول کی بلڈنگ ملی. ملتے ہی ہم نے مدینہ پبلک اسکول قائم کیا. اچھا اور 80 میں جی ایک پارٹ آف دی بلڈنگ نامپلی کی حاصل ہوئی تو ہم نے مدینہ ٹیکنیکل کالج کے نام سے قائم کیا. اچھا اور وہاں ٹیکنیکل کالج میں ITI ہم نے شروع کیا تو دیکھا تو کیا ہے کہ بچے جو آ رہے ہیں 10th کلاس کے زیادہ اردو میڈیم کے جن کو اپنا نام تک لکھنا برابر نہیں آتا تھا. اچھا تو ہم نے 82 میں اسکول قائم کیا جی اور 52 بچوں سے ہم نے شروع کیا اچھا اور اس کے بعد میں ساتھ بلڈنگ بنانی شروع کی. جی اور اللہ کے فضل و کرم سے اسکول قائم ہوئے جب سے آج تک بھی ہم بچوں کو فرسٹ کلاس بچے پاس ہوئے ہیں. نہ صرف فرسٹ کلاس بلکہ 70 to 80% بچے ڈسٹنکشن میں پاس ہوتے رہے ہیں. اچھا پھر اسٹیٹ رینک بھی ہمارے بچوں کو ملا ہے اور اسکول کو 2 وقت بیسٹ اسکول ایوارڈ ملا ہے جی جو ہماری ہیڈ مسٹریس نے اس کو حاصل کیا ہے. جی اور ہماری ہیڈ مسٹریس بھی بہت ڈائنامک ہونے کی وجہ سے ہم نے کوئی کمپرومائز کسی کی سفارش پر کسی کو نہ پاس کیا، نہ کسی کو ایڈمیشن دیا جی اور نہ کسی ٹیچر کا اپائنٹمنٹ کیا. جی یہ بنیادی فلسفے پہ ہم چلتے رہے. تو 83 میں ہم نے جونیئر کالج فار گرلز قائم کیا. اچھا اس کے بعد 94 میں ہم نے ڈگری کالج اچھا قائم کیا. اور اللہ کے فضل سے ڈگری کالج بھی ہمارا مدینہ ڈگری کالج عثمان یونیورسٹی کے 10 کالجوں میں سے ایک کالج ہے. اچھا تو بہرحال ایفیلیٹڈ ہے. ایفیلیٹڈ ہے. اچھا تو اس طریقے سے ہمارا کاروان ہوا. پھر ہم نے دیکھا کہ لوگ کہنے لگے کہ بھئی آپ کا کوئی پروفیشنل کالج نہیں ہے تاکہ آپ معیار برقرار رکھ سکیں. تو پھر ہم نے MCA کالج قائم کیا. اچھا پھر اس کے بعد میں MBA کالج ہم نے قائم کیا. پھر 2006 میں انجینئرنگ کالج ہم نے قائم کیا. پھر کالج آف فارمیسی، اس کے بعد میں اور جو ہے کالج آف ایجوکیشن جی بھی ہم نے قائم کیا. اچھا تو اس طرح سے قائم کرتے کرتے ہم نے 2 گرلز ہاسٹل اور ایک بوائز ہاسٹل بھی قائم کیا. اچھا اور ارریسپیکٹو آف کاسٹ اینڈ کریڈ یہ مائنورٹی انسٹیٹیوشن ضرور ہیں لیکن جو ہے ہمارے پاس جیسا انجینئرنگ کالج ہے اس میں 80% نان مسلم بچے ہیں. اور ایک ٹرسٹ جیسا آپ نے کہا کہ ایک ٹرسٹ بنایا. ٹرسٹ کے ذریعے سے بھی ہم طلباء کی اور بیماروں کی اور بیوہ عورتوں کی مدد کرتے رہتے ہیں. یہ آپ کا انسٹیٹیوشن تو پائنر انسٹیٹیوشن ہے حیدرآباد کا. جی اس میں آپ کیسے محسوس کریں جیسے آج 1980 سے پہلے معیار تعلیم کیا تھا؟ کیونکہ حیدرآباد میں ایک عام بات تھی کہ مسلمانوں کے اندر تعلیم کا شعور نہیں ہے اور وہ صرف جو ہے زیادہ بچوں کو جو ہے ایک سرکاری اسکولوں میں بھیجتے ہیں، وہاں بھی کوئی بہتر تعلیم نہیں ہوتی. ہمارے اسکول قائم کرنے کے بعد میں کچھ نکتہ چینیاں بھی ہوئی. ظاہر بات جو لوگ غیر معیاری اسکول چلاتے تھے یا ادارے چلاتے تھے جو کہ ہم معیار کی بات کرتے تھے عوام میں شعور بیدار کرنے کے لیے. آپ تو جرنلسٹ ہیں، ذرا غور کیجئے، میں نے شروع کیا جی ہاں جی وہ بھی تو وہ بہت چپتا تھا لوگوں کو اور اس میں ہم نے بہت ہی حقائق کو پیش کرتے رہے مختلف طریقوں سے تاکہ جو ہے لوگوں میں جو جذبہ پیدا ہو. اس کے بعد میں گریجولی لوگ ہماری کاپی کرنے لگے. اچھا لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے 2 ہیڈ مسٹریس رکھے، ایک ہائی اسکول اور ایک پرائمری. اس کے علاوہ ہم نے ایک ڈائریکٹر آف اسٹڈیز بنایا. ان کے تحت 15 سبجیکٹ ڈائریکٹرز جو اپنے سبجیکٹس کے ماہر ہیں سینئر ٹیچرز بنائے گئے. اور پھر ہم نے ایک گفٹڈ بچوں کا ایک سپر اسکول قائم کیا جو بچے اکثر 80% ابو لیتے ہیں اور اس میں صرف 10 تا 15 بچوں کی تعداد رکھی گئی. اس طرح سے بچوں کو معیار پہ لایا گیا. تو بچے جو ہے یقین مانیے کہ وہ بہت سارے بچے ہمارے IITs میں آئے ہیں اور آ رہے ہیں. اس کے علاوہ اکثر بچے یہ خصوصاً نارائنا اور چیتنیہ جو جونیئر کالج ہیں
یہ ہماری ہیڈ مسٹریس پاس اسکول کے پاس آ کے بڑی ریکویسٹ کر کے ان بچوں کو کنسیشن کے ساتھ ایڈمیشن دیے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بچے آسانی سے عثمانیہ، گاندھی یا گورنمنٹ کے پریسٹیجیس انسٹیٹیوشنز میں ان کو داخلہ ملا ہے. ہمارے ریزلٹس SSC میں سب فرسٹ کلاس اور 100% ریزلٹس رہے ہیں. ہم وہاں بورڈ پر بھی ڈسپلے کرتے ہیں. عارف صاحب، آپ کا کافی وسیع تجربہ ہے تعلیم کے سلسلے میں. آپ عملی طور پر خدمت کرتے رہے ہیں. عام طور پہ لوگ جو ہماری تعلیمی پالیسی ہے اس پر بڑی تنقیدیں کرتے ہیں. آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ یہ جو ہماری جو ایجوکیشن پالیسی ہے، کیا یہ بہتر ہے؟ گورنمنٹ کی بتا رہا ہوں میں. جو ایجوکیشن پالیسی ہے، جو سسٹم ہے، جو ایگزامینیشن کا سسٹم ہے، یا یہ بچوں کو پروموشن دینے کا سسٹم ہے. بعض لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بچوں پہ جو ہے کورس کا جو ہے بہت بار پڑ گیا ہے. ان کو کئی لینگویجز جو ہے پرائمری اسکول لیول پر ہی سیکھنی پڑتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں ہرگز اس کو غلط نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل پروپاگنڈا ہے. اچھا. دیکھیے، بچوں میں جتنی انرجی ہوتی ہے اس کے لحاظ سے کوئی ان پر بار نہیں ہوتا. اچھا. جیسا ایک عمر کے بعد میں بار ہوتا ہے، لیکن بچوں کی انرجی تو پیدا ہوتے رہتی ہے. یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی. لیکن ہم بحیثیت مسلمان کے ہمارے اسکول میں ہم نے دینیات اور اردو کمپلسری رکھی. اچھا. اور پھر بچے باہر نہیں جانا بول کے ان کے لیے ایک پریئر ہال بھی بنایا. اچھا. تو یہ جو گورنمنٹ کی پالیسی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی واجبی بات نہیں ہے. لیکن یہ بات عام طور پہ کہنا کہ بھئی یہ بہت بار ہے وغیرہ ہے، بالکل غلط بات ہے. جیسے فرض کریے کہ ہم بحیثیت مسلمان کی قرآن بھی ہم پڑھتے ہیں، تو بولیں گے بھئی یہ بار ہے، چھوڑ دیا جائے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو کوئی اپنے مذہب کے اس پر رہ کر وہ چیزیں ذرا زیادہ سیکھتا ہے. اور پھر زندگی کا فلسفہ جو ہے کہ ہر اقلیت اکثریت سے بہتر ہو تو کسی ملک میں بھی سروائیو کرتی ہے، وہ ڈگنیٹی کے ساتھ. صحیح بات. وہ جیوز میں یہ بات آئی ہے. تو ہماری تعلیم کا سسٹم یہ جو نقطہ چینی کی جاتی ہے یہ بالکل بے بنیاد ہے. نہیں، ایک پہلو ہے اس کا عارف صاحب کے ویلیو ایڈڈ ایجوکیشن نہیں ہے ہمارے پاس. یعنی ہم جو ہے بچوں کو صرف پڑھا رہے ہیں، لیکن جو ہمارے جو ویلیوز ہیں، چاہے وہ ریلیجیس ویلیوز ہیں، جیسے آپ نے رکھا ہے اپنے پاس کے کچھ اخلاقیات کی طرف بھی توجہ دے رہے ہیں، مذہب کی طرف بھی، لیکن پورے ہمارے سسٹم میں ویلیوز کا کوئی جو ہے ذکر نہیں ہے. اس لیے تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بھی بچوں میں جو ہے وہ تہذیب اور وہ اخلاق، وہ کردار وہ نہیں پایا جاتا. ہمارے آبستی صاحب یہ سوال یہ حکومت پر جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نصاب بنائے جاتے ہیں، نصاب کو انہوں نے توڑ موڑ کر بنایا ہے. ایمانداری کی بات، مجھے بڑا افسوس ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو کتابیں لکھتی ہیں، کتابوں میں تاریخ کو بہت ہی غلط سلط پیش کیا گیا. ایک دوسری چیز یہ کہ اخلاقیات پہلے ہوتی تھی، مورل ایجوکیشن. ہمارے پاس نان مسلم بچوں کے لیے مورل ایجوکیشن ہے. یہ مورل ایجوکیشن کو بہت اہمیت دینی چاہیے تھا، اس پر ہم توجہ زیادہ نہیں دے رہے ہیں. وہ ایک وجہ ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ بچوں میں جو کمپٹیٹو اسپرٹ پیدا کرنے کے لیے جو مسائل ہیں ان کو پیدا کرنے میں ہم لوگ ناکام رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ مشنریز جتنے بھی ہیں وہ ریڈ ٹیپزم میں زیادہ ملوث ہیں. وہ کام کم اور مسائل زیادہ پیدا کیے ہیں، اور ان کا سپرویژن کم ہو گیا ہے. جیسا کہ پہلے بہت کم اسکول ہوتے تھے تو ڈائریکٹر یا DO وغیرہ کا کنٹرول ہوتا تھا. اب یہ سب بدعنوانیاں ان کے پاس اتنی ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے ان کا کوئی کنٹرول اور سسٹم نہیں رہا. اور لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ پیسہ خرچ کرو اور اجازتیں لے لیا جائے اور بٹھا دیا جائے. تو اس کی وجہ سے ان کا سسٹم خراب ہے بنیادی طور پہ. اور حکومت بھی بے بس ہے، اس واسطے بے بس ہے کہ اتنا بڑا ملک ہے، وہ چاہتی ہے اچھائیاں، لیکن وہ اچھا کرنے نہیں پاتی. کہ ہماری جو مشنری کے کل پرزے ہیں وہ کامیاب نہیں ہیں، وہ ایماندار نہیں ہے. ایمانداری کی بات ہے. اور ایک بات عارف صاحب، یہ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے بارے میں ابھی حال میں بات ہوئی تھی. ہمارے منسٹر کپل سبل صاحب نے بھی کہا کہ بورڈ نہیں قائم کیا جائے گا، لیکن یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مدرسے ہمارے پاس بہت زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں. ایک مشروم ہو گیا ہے. خود حیدرآباد میں بھی ہے، آپ اضلاع میں بھی دیکھیں گے، یہاں تک کہ نارتھ میں بھی یہی حال ہے. تو یہ مدرسوں کے بعض وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مدرسے کی دنیاوی تعلیم میں رکاوٹ نہیں بن رہے ہیں. آپ ایک دانشور ہیں، ماہر تعلیم ہیں، آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ اب یہ بڑا نازک اور ڈیلیکیٹ سوال ہے. جی ہاں، یہ کانٹروورسی میں مت جائیے. کانٹروورسی میں نہیں جاتا، لیکن ایماندارانہ بات یہ ہے کہ میں اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں. ہمارے اسکول میں حیدرآباد کے جتنے علماء دین ہیں، مولانا عاقل صاحب، رضوان القاسمی صاحب اور کاظم پاشا وغیرہ وغیرہ، سب کے بچے، رحیم الدین انصاری صاحب اور ان کے بھائی کے بے انتہا علماء دین کے بچے ہمارے پاس پڑھے ہیں. اور یہ محسوس کرتے ہیں
کہ ماڈرن ایجوکیشن ان کے لیے بے انتہا ضروری ہے. جی. لیکن چونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ ہمارے لوگوں کا ایک مخصوص مزاج ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں مداخلت ہمارے مستقبل کے لیے. ناظرین السلام علیکم، یہ ہے گواہ نیوز، میں ہوں خالد شہباز. لاکھوں گھروں کو علم کی روشنی سے منور کرنے والا چراغ آج رات کے آخری پہل گل ہو گیا. خواجہ محمد عارف الدین، جو کہ عارف الدین کے نام سے ملک و بیرون ملک میں ایک ماہر تعلیم، ایک ریفارمسٹ، تلنگانہ تحریک کے سپاہی کے طور پر جانے جاتے رہے، 7 دسمبر کی اولین ساعتوں میں دائی اجل کو لبیک کہا. وہ کیئر ہاسپٹل میں زیر علاج تھے. جسد خاکی کو آخری دیدار کے لیے دوپہر 1 بجے تا 3 بجے مدینہ پبلک اسکول حمایت نگر میں رکھا گیا. عارف الدین کے ساتھ ایک عہد کا خاتمہ ہو گیا. اوقافی جائیدادوں کو ناجائز قبضوں سے آزاد کروانے کے لیے اب تک جدوجہد اور اس کے تحفظ، اسے علم و دانش کے مراکز بناتے ہوئے انہوں نے پورے ہندوستان میں ایک مثال قائم کی تھی. جناب عارف الدین، جو پیشے سے وکیل تھے، دور طالب علمی سے حرکیاتی شخصیت رہے، عثمانیہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کے نائب صدر بھی رہے. 1977 میں انہوں نے اوقافی جائیدادوں کے تحفظ کے لیے ایک سیانتی اوقاف کمیٹی قائم کی، جس میں شہر کی سرکردہ شخصیات کو شامل کیا گیا تھا. اسی اثناء میں انہیں مجلس شورا دستی پارچہ بافی حرمین شریفین کا پہلے رکن اور پھر 1980 میں سیکریٹری منتخب کیا گیا. یہ ادارہ سعودی عرب کی معاشی طور پر پسماندہ خاندانوں کو امداد فراہم کرتا رہا، جس کے لیے عورتوں کو خود متفق بنانے کے لیے پارچہ بافی کی ٹریننگ دی جانے لگی اور اس کے لیے ہینڈلوم ٹیکنیشینز کو سعودی عرب روانہ کیا گیا. وہاں ایک ٹیکنیکل سکول قائم کیا گیا جس کا نام دارالقضاء مدینہ منورہ رکھا گیا. عارف الدین نے نامبلی میں بیت المدینہ وقف عمارت کو کرایہ داروں سے حاصل کرنے کے لیے زبردست جدوجہد کی. اس مقصد کے لیے مدینہ ایجوکیشن ویلفیئر سوسائٹی قائم کی گئی. سوسائٹی نے حمایت نگر میں مدینہ منزل قانونی لڑائی سے حاصل کی، جہاں 7 منزلہ مدینہ پبلک اسکول قائم کیا گیا. یہ حیدرآباد میں مسلم انتظامیہ کے تحت پہلا انگلش میڈیم پبلک اسکول تھا، جو معیار تعلیم اور ڈسپلن کی بنیاد پر کسی بھی مشنری اسکول کے معیار سے کم نہیں تھا. نامپلی پر مدینہ ایجوکیشن سینٹر علمی، ادبی، ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز ہے. عارف الدین نے متحدہ آندھرا پردیش کے اقلیتی طلباء کو سول سروسز کے امتحانات میں شرکت کی ترغیب دی اور امتحان کی تیاری کے لیے مدینہ IAS ہاسٹل قائم کیا. حمایت نگر میں مدینہ ویمنس ڈگری کالج قائم کیا گیا. معین آباد میں گلوبل انجینئرنگ کالج، گلوبل کالج آف فارمیسی اور بوائز ہاسٹل قائم کیے گئے. میٹرک سے لے کر PhD تک میرٹ میں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء کو مدینہ گولڈ میڈل پیش کیے جانے لگے. اس گولڈ میڈل پر مہر نبوت کندہ ہے. سب سے پہلا گولڈ میڈل ڈاکٹر اوصاف سعید کو پیش کیا گیا. 30 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے کہ عارف الدین تلنگانہ کے مجاہدین آزادی میں شامل ہیں. 1969 میں وہ تلنگانہ تحریک میں حصہ لینے کی وجہ سے کئی مہینے تک راجمنڈری جیل میں قید رہے. اردو کے حق کے لیے انہوں نے زبردست تحریکات چلائی. مجاہدین آزادی کو مدینہ ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے ماہانہ وظائف بھی دیے جانے رہے. سول سروسز میں پریلم کامیابی حاصل کرنے والے طلباء کو KM رضی الدین میموریل فاؤنڈیشن کی جانب سے 1 لاکھ روپے کی اسکالرشپ دی جاتی ہے. عارف الدین کا انتقال ہندوستانی مسلمانوں کا غیر معمولی نقصان ہے. ان کا ہفتہ وار کالم ذرا غور کیجیے، ہر شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والوں کو دعوت و فکر دیتا ہے. انہوں نے روزنامہ ہمارا عوام بھی 10 برس تک شائع کیا. وہ ایک حرکیاتی انقلابی انسان تھے جو ہر لمحہ قوم کی کامیابی ترقی کے لیے فکر مند رہا کرتے تھے. وہ گفتار کے غازی نہیں بلکہ عمل کے مجاہد تھے. ان کے انتقال پر ہر شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے رنج و غم کا اظہار کیا. ان کی صاحبزادی ماریہ تبسم، فرزندان KM منہاج الدین اور KM فصیح الدین سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ عارف الدین کے مشن کو جاری رکھیں گے. یہ تھی آج کی ایک اہم خبر پر نظر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. ہم پھر حاضر ہوں گے ایسی کچھ خبریں لے کر. دیکھتے رہیے گواہ.